أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نئی اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست حافظ ایم شہزاد نیکر۔ امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ پاک آپ کو سدا مسکراتا ہوا رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میرے ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں شرعی طریقے کے مطابق ہم بستری اور اس کی دعا بتاؤں گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں۔ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، آج کے اس دور میں ہم دین اسلام سے کافی دور ہو چکے ہیں، جس کی ضرورت یہ ہوئی کہ میں نے ایک صحیح اور شرعن طریقے کے مطابق، میڈیکل کے مطابق بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کار اور ساتھ ہی دعا اور کچھ ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بیان کرنے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کہ اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے درمیان بہت سارے راز و نیاز رکھے ہیں، اور بیوی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی تسکین بجھا سکتا ہے اور حلال طریقے سے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کس وقت میں کی جائے، تو سب سے بہترین ٹائم سحری کا ٹائم ہے، جس کو عام الفاظ میں تہجد کا ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میں ہم بستری کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ کے مطابق کہ اس وقت آپ کا معدہ بالکل خالی ہوتا ہے، یعنی کہ غذا اس وقت ہضم ہو چکی ہوتی ہے، تو اگر آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کے گردوں پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جب وہ وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کی ذات آسمان دنیا پر موجود ہوتی ہے اور آواز بلند کرتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو ناظرین، میاں اور بیوی کے درمیان ہم بستری محض ایک تسکین بجھانا نہیں بلکہ یہ ایک سنت طریقہ ہے اور عبادت ہے۔ تو اس وقت میں جو بھی اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے وہ نیک اور صالح ہوگی۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے احادیث مبارکہ میں ایک دعا ہے جو پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ دعا نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور یہ دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں، تو وہ دعا نہ پڑھنے سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کے دوران یہ دعا نہیں پڑھتا، وہ شخص جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کے نطفے کے ساتھ شیطان کا نطفہ بھی عورت کی کوکھ میں چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور بعد میں ہماری اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، دعا کیا ہے آپ سب یاد کر لیں، اگر آپ نے یاد کر لی تو شاید میرے لیے راہ نجات بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فیہا۔ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فیہا۔ ناظرین، یہ چند ہی کلمات کی دعا ہے لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو ناظرین اکثر میرے سے دوست سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم جب ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو کیا میاں اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، بالکل پستان چوسنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگلی بات کہ اگر پستان سے دودھ
दूध निकल कर मुँह में आ जाए तो फ़ौरन कुल्ली कर दे, यानी कि मुंह से दूध निकाल दे। और अगर कसदन यानी कि भूल के दूध हलक से नीचे उतर जाए तो फिर गुनाह है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। नंबर 3, अगर जानबूझकर कसदन जानबूझकर अगर जानबूझकर दूध को एक इंसान पीता है तो वो गुनाह कबीरा है, उसको तौबा करनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आज हमारे यंग जो न्यू जनरेशन आ रही है, वो बीवी से हम बिस्तरी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार ओवर सेक्स वगैरह हो गए। तो इस चीज़ की बिल्कुल हदीस में ममानियत है, ओवर सेक्स नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह ये है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नाव के ज़रिए रिज़्क देते हैं, मुंह के ज़रिए रिज़्क नहीं देते। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को आसन बनाया, कस्में उठाईं। अल्लाह पाक को अपनी मखलूक से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, शफ़क़त है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ये नहीं चाहती कि मेरे बंदे के मुंह में गंदगी जाए, नापाकी जाए, और फिर वो मुंह जिसने कलमा पढ़ना है, जिसने नमाज़ पढ़नी है, जिसने रोज़ा रखना है, जिसने तिलावत कलाम पाक करना है, जिसने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना है, उस मुंह में इस तरह की घटिया हरकत करना ये शरीयत में बिल्कुल ममानियत है और बिल्कुल नाजायज़ है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें और इसके बारे में कीमती राय जो भी हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना दोस्त हाफिज़ शहज़ाद नैयर। देखते रहिए नैयर स्टूडियो और अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।